نیلا جھوٹ قسط نمبر 1۔ وہ ایک تاریک اور حبس زدہ رات تھی۔ میں اس وقت حسین آباد کے قبرستان میں خیر دین کے ساتھ موجود تھا۔ خیر دین اس قبرستان کا گورکن تھا اور میں اس کی ایک خوف زدہ فرمائش پر وہاں پہنچا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ چاروں جانب گہری اور تاریکی اور گہری خاموشی تھی، جس میں وقفے وقفے سے حشرات الارض کی مخصوص آوازیں بھی سننے کو مل رہی تھیں۔ جب یہ آوازیں پیدا ہوتیں تو خاموشی کا بھرم ٹوٹ جاتا اور تاریکی میں بھی زندگی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کے ایک حصے میں بیٹھے دوسرے حصے کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری توجہ کا مرکز ایک قبر تھی، حفیظ جٹ کی قبر۔ آج صبح خیر دین میرے پاس تھانے آیا تھا اور اس نے مجھے حفیظ جٹ کی قبر کے حوالے سے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی تھی۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب اس کی سنجیدگی اور اصرار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تو میں نے رات میں قبرستان آنے کا وعدہ کر لیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق اس وقت میں اس کے ساتھ تھا۔ خیر دین نے مجھے بتایا تھا کہ حفیظ جٹ کی قبر میں سے پچھلی رات اس نے روشنی نکلتی دیکھی تھی۔ اس روشنی کو دیکھ کر وہ بے حد خوف زدہ ہو گیا تھا اور صبح ہوتے ہوئے میرے پاس دوڑا چلا آیا تھا۔ حسین آباد سمندری ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کا ایک دور دراز کا قصبہ تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے لگ بھگ 1 ماہ ہوا تھا۔ میں اس قصبے اور یہاں کے لوگوں کے معاملات سے ابھی بری طرح واقف نہیں تھا۔ خیر دین سے ابتدا ہی میں میرا ملاقات ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کے لیے وہ میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ خیر دین، تم اس واقعے کے بارے میں اور کس کس کو بتایا ہے؟ میں نے لہجہ دھیما رکھتے ہوئے سوال کیا۔ کسی کو نہیں سرکار، وہ بھی نیچی آواز میں بولا۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے خیر دین؟ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم نے بتایا ہے کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے حفیظ جٹ کو یہاں دفن کیا گیا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے گھر والے ادھر حسین آباد میں موجود ہیں۔ تم نے اگر حفیظ کی قبر کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتے دیکھا تو اصولی اور فطری طور پر سب سے پہلے تمہیں متوفی کے وارثوں کو اطلاع کرنی چاہیے تھی، اور تم میرے پاس دوڑے چلے آئے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی وجہ خیر دین؟ یہ واقعہ دیکھتے ہی میرے ذہن میں زمان صاحب کی نصیحت تازہ ہو گئی تھی۔ وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زمان صاحب کون؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ میں زمان خان کی بات کر رہا ہوں جناب، اس نے کہا، جو آپ سے پہلے اس تھانے کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ اوہ، تو تم ان کی بات کر رہے ہو، میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، خان صاحب نے تمہیں کون سی نصیحت کی تھی؟ ہمارے درمیان سوال و جواب پر مبنی یہ گفتگو جاری تھی اور میں نے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی حفیظ جٹ کی قبر سے نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ خیر دین نے میری سوال کے جواب میں بتایا، یہ کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے سرکار۔ اس قبرستان میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت میری بیوی جیواں بھی زندہ تھی اور وہ شیطانی کھیل سب سے پہلے اسی نے دیکھا تھا۔ شیطانی کھیل؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ جی شیطانی کھیل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو اس نے 3-4 افراد کو ایک قبر کی کھدائی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا، جب تک میں جیواں کے ساتھ جائے وقوع تک پہنچا وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ کھلی ہوئی قبر اس بات کا ثبوت تھی کہ میری بیوی نے کوئی خواب دیکھا تھا اور نہ ہی کسی غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں نے ہی موقع واردات پر پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ دراصل وہ سانس سوار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، دراصل پہلے تو مجھے جیواں کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے سوالات میں اچھا خاصا وقت برباد کر دیا تھا اور عین ممکن ہے ان لوگوں نے بھی جیواں کو دیکھ لیا ہو، لہٰذا وہ قبرستان سے نکل گئے ہوں۔ بہرحال اللہ کا شکر کہ قبر کے اندر مردہ سلامت موجود تھا۔ اب میں آپ کو اس غلطی کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا ذکر آ کر تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر متوقف ہوا اور گھور کر گہری تاریکی میں دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اندھیرے کی سیاہ چادر میں کچھ کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے صبح ہوتے ہی ان لوگوں کو اطلاع دی جن کے رشتہ دار کی قبر رات کو کسی اجنبی افراد نے کھود ڈالی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے حسین آباد میں پھیل گئی، بلکہ اگلے 2 دن میں تو آس پاس کے علاقوں میں بھی اس کی دھوم پھیل چکی تھی۔ جب یہاں کے تھانہ انچارج زمان صاحب کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے تھانے بلا کر خوب ڈانٹا ڈپٹا۔ اس ڈانٹ ڈپٹ کا سبب کیا تھا؟ وہ ذرا دیر کے لیے تھما تو میں نے پوچھ لیا۔ زمان صاحب، سابق تھانہ انچارج حسین آباد کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بہت ہی غصے والے مگر صاف دل کے پولیس آفیسر تھے۔ پچھلے دنوں ان کی گھر والی کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا انہوں نے کوشش کر کے اپنا تبادلہ سرگودا کے ایک تھانے میں کروا لیا تھا تاکہ بچوں کے قریب رہ کر ان کی بہتر تربیت اور دیکھ بھال کر سکیں۔ زمان صاحب کو محکمے میں عموماً خان صاحب کہا جاتا تھا۔ خیر دین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس خبر کو سر عام کر کے اچھا نہیں کیا۔
طرح مجرم محتاط ہو گئے ہیں اور انہیں گرفت میں لینا اب ممکن نہیں رہا۔ وہ اب بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر میں اس واقعے کے بارے میں صرف انہی کو اطلاع دیتا تو آئندہ راتوں میں قبرستان کی نگرانی کروا کے ان مجرموں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ آئندہ کبھی بھی میں قبرستان کی حدود میں اس نوعیت کی کوئی خفیہ سرگرمی دیکھوں تو چپ چاپ تھانے پہنچ کر انہیں اطلاع دوں۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اور یقین کر جانے زمان صاحب نے بالکل سچ کہا تھا۔ جب بعد میں ان کے حکم پر باقی قبروں کا باریک بینی سے معائنہ کیا گیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 3 قبروں کو کھود کر بڑی صفائی سے بند کر دیا گیا تھا۔ جب مذکورہ 3 قبروں کا زمان صاحب نے کھدوا کر اپنی نگرانی میں جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان تینوں قبروں میں دفن مردوں کی ہڈیاں غائب تھیں۔ وہ قدرے پرانی قبریں تھیں، لہٰذا ان کے اندر مردوں کے باقی جسم رہنا ممکن نہیں تھا۔ خان صاحب کی نصیحت پر عمل کر کے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے خیر دین، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مگر اس قبر میں سے تو ابھی تک روشنی نہیں نکلی۔ اس حبس زدہ گرم رات میں اور کتنی دیر یہاں بٹھاؤ گے؟ تھانے دار صاحب، میں نے صبح تھانے آ کر آپ کے سامنے جو کچھ بھی بیان کیا تھا اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے حفیظ جٹ کی قبر سے نیلے رنگ کی روشنی نکلتے دیکھی تھی، لیکن صبح تو تم نے صرف روشنی کا ذکر کیا تھا، میں نے گھور کر اسے دیکھا، نیلا رنگ تم نے ابھی اس میں شامل کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے خیر دین؟ شاید میں صبح روشنی کے رنگ کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ وہ روشنی نیلے ہی رنگ کی تھی، جیسے کسی گیس والے اسٹوو میں سے نیلی آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ قدرتی آگ کے شعلوں کا رنگ تو نارنجی سرخ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس آگ کے اندر کسی قسم کا گیس کا پریشر بھی شامل ہو تو یہی نارنجی سرخ شعلے نیلگوں صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں سوئی گیس کا تصور نہیں تھا اور گیس ویلڈنگ بھی گاؤں دیہات والوں کی نظروں سے نہیں گزری تھی، لہٰذا وہ نیلی آگ کے وجود سے آشنا نہیں تھے۔ جبھی خیر دین خاصا گھبرایا ہوا نظر آتا تھا، لیکن میرا ذہن اس حوالے سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں خیر دین کے ساتھ قبرستان کے اندر نیلی روشنی کے نظارے کے لیے گھات لگائے تو بیٹھا تھا، مگر میرا دماغ خاصا الجھا ہوا تھا۔ اپنی اس الجھن کی سلجھن کے لیے میں نے خیر دین سے پوچھ لیا، تمہاری گھر والی کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہی کوئی 1.5-2 سال، اس نے جواب دیا۔ جیوا نے اپنی موت سے کوئی 6-8 ماہ پہلے وہ قبر کی کھدائی والا واقعہ دیکھا تھا۔ کیا جیوا کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کرتے بولا، وہ ادھر تیسری قبر جیوا کی ہے۔ کیا تم جیوا کے انتقال کے بعد اس قبرستان میں اکیلے ہی رہ رہے ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی ہاں، وہ میری سنجیدگی پر چونک اٹھا، پھر پوچھا، آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے استفسار پر توجہ نہیں دی اور پوچھا، کیا پہلے بھی تمہیں اس قسم کے غیر معمولی منظر نظر آتے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے جیوا کے انتقال کے بعد سے اب تک۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اس قبرستان میں اکیلے رہتے ہوئے میں کسی ذہنی یا نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے لگا ہوں۔ میں نے خیر دین گورکن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، ایسا ممکن تو نہیں ہے۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا نا؟ وہ دور تاریکی میں گھورتے ہوئے بولا، آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ بھی دیکھ لیں۔ میں نے خیر دین کی نگاہ کا تعاقب کیا اور آنے واحد میں میری نظر حفیظ جٹ کی قبر تک پہنچ کر ٹھہر گئی۔ خیر دین نے مجھ سے وہ غلط بیانی نہیں کی تھی، حفیظ جٹ کی قبر میں سے واقعی نیلی روشنی خارج ہو رہی تھی۔ یہ نیلی روشنی شعاؤں کی شکل میں نہیں بلکہ شعلوں اور لپٹوں کی صورت میں نکل رہی تھی، جیسے اس قبر کے اندر کوئی بھٹی دہک رہی ہو۔ اس منظر نے مجھے مبہوت سا کر دیا تھا۔ خیر دین کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، تھانے دار صاحب، اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا نا؟ آنکھوں دیکھی حقیقت پر بے یقینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میں خیر دین کی طرح خوفزدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آؤ خیر دین، چل کر دیکھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ کیا آپ حفیظ جٹ کی قبر کے قریب جائیں گے؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ ظاہر ہے اتنی دور کھڑے ہو کر تو حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہو سکتی نا؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، ادھر جا کر ہی پتہ چلے گا حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ کیوں، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے خیر دین؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، یہ کیسا چکر ہے، وہ بدستور سہمی ہوئی آواز میں بولا، یہ کوئی خطرناک معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بڑی حد تک اس کے ذہن کو پاڑ لیا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ لیا، کیسا خطرناک چکر خیر دین؟ مثلاً کوئی ہوائی چکر، کوئی نادیدہ مخلوق؟ وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ شاید تمہارا اشارہ جن یا بھوت کی طرف ہے۔
جی تھانے دار صاحب، یہ چیزیں تو وجود رکھتی ہیں نا؟ وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ کل جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں آگے نہیں آیا تھا، اپنے کوارٹر کے دروازے پر ہی کھڑا رہا تھا۔ قبرستان کے کونے میں گورکن کی رہائش کے لیے ایک کمرہ بنا تھا۔ خیر دین نے اس کوارٹر کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس کی سراسیمہ حالت کے پیش نظر کہا، خیر دین، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کرو، میں خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ڈر اور خوف کو جوتا بنا کر میں اپنے پاؤں میں پہنتا ہوں خیر دین، میں نے حفیظ جٹ کی قبر کے جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر میں جینوں بھوتوں چڑیلوں سے ڈرنے لگا تو پھر تو ہو گئی تھانے داری۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، پولیس ڈپارٹمنٹ کسی اور اوکھلی کی مانند ہے، جب اس میں سر دے ہی دیا تو پھر ڈنڈوں سے کیا ڈرنا؟ آپ تو بہت بہادر پولیس افیسر ہیں۔ وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم بھی کچھ کم دلیر نہیں ہو خیر دین، میں نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ بادل ناخواستہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ چند سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے بعد ہم حفیظ جٹ کی قبر پر تھے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ نیلی آگ جیسے دھیمے ہوتے ہوتے بجھ گئی اور اب وہ ایک عام نارمل قبر نظر آ رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم حفیظ جٹ کی قبر کے قریب پہنچ رہے تھے تو میں نے کسی انسان کے کرہنے کی آوازیں بھی سنی تھیں، جیسے کوئی شخص انتہائی اذیت کے عالم میں داد و فریاد کر رہا ہو، لیکن جیسے ہی ہم قبر پر پہنچے تو آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ نیلی آگ بھی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھی۔ اس حیرت انگیز صورتحال کے پیش نظر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا، عذاب قبر۔ میں نے اپنے خیالات سے جب خیر دین کو آگاہ کیا تو عجیب سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس قبرستان میں ایک نیک اور بد قسم کے ہر انسانوں کے جنازے لائے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی قبر کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو بات کبھی نہ ہوئی ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں عذاب قبر کے 2-3 واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تمہارے لیے پہلا تجربہ ہو سکتا ہے۔ جی، میں نے اپنی ساری زندگی قبرستان میں گزاری ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا۔ وہ خوف زدہ نظر سے حفیظ جٹ کی قبر کو گھورتے ہوئے بولا، ویسے ہمارے مذہب میں تو عذاب قبر کا ذکر ہے۔ ہمارے مذہب میں قرآن و سنت اور حدیث مبارکہ کے توسط سے جو کچھ شامل ہے، اس پر یقین رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور قبر کے عذاب والا معاملہ بھی ہر زاویے سے معتبر اور تصدیق شدہ ہے۔ خیر دین اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، جب ہم اس قبر سے چند فٹ کی دوری پر تھے تو میں نے قبر کے اندر سے کسی انسان کے کرہنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ کیا ایسی کوئی صدا تمہاری سماعت تک بھی پہنچی تھی؟ جی تھانے دار صاحب، میں نے بھی کچھ ایسی آوازیں سنی تھیں۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بعض تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ حفیظ جٹ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ میں نے حتمی انداز میں کہا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تم بھی بھول جاؤ کہ ایسا کوئی منظر تمہاری نگاہ سے گزرا ہے۔ ہم واپسی کے لیے مڑے تو خیر دین نے پوچھا، تھانے دار صاحب، اب دوبارہ تو یہ قبر آپ کی آگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گی نا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا خیر دین، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا، اللہ کے معاملات کا اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں ان معاملات کی تحقیق اور جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب حفیظ جٹ کا عذاب ختم ہو جائے تو یہ معاملہ خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ فرما برداری سے بولا، آپ جیسے کہتے ہیں ویسا ہی کروں گا۔ ایک کام تمہیں یہ بھی کرنا ہے خیر دین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس قصے کو ادھر ہی دفن کر دو، کسی سے بھی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں تو اس علاقے میں نیا ہوں، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہاں کے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ تمہاری ساری زندگی حسین آباد کے قبرستان میں گزری ہے، لہذا حسین آباد کے بچے سے تم واقف ہوں گے۔ حفیظ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اس بندے کے اعمال اور کردار کیسا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر مرنے کے بعد یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو یقیناً اس سے زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہوگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جناب عالی، وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، حفیظ جٹ تو بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا، نماز روزے کا پابند اور عبادت گزار۔ حسین آباد میں کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہوگا، میں نے کہا، لیکن میں نے بھی ابھی اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تشریح جب تک نہیں ہوگی میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا تھا حفیظ جٹ کو 1 ہفتہ پہلے یہاں دفن کیا گیا تھا؟
جی ہاں، اس کی تدفین کو 8-10 دن ہی ہوئے ہیں، خیردین نے جواب دیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے کوارٹر میں پہنچ گئے۔ میں نے سوال کیا، تم نے پچھلی رات پہلی مرتبہ حفیظ جٹ کی قبر میں سے نیلی آگ نکلتی دیکھی تھی یا پچھلے 8-10 دن میں پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکے ہو؟ جی کل رات پہلی بار اور آج دوسری دفعہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، کل دیکھوں گا اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ اور اس بات کا یقین رکھو کہ تمہاری جان کے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں، اور اگر دوبارہ اس قبر سے آگے نکلنا شروع ہو گئی تو خیردین کا خوف ابھی پوری طرح رفع نہیں ہوا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تو نکلنے دینا، جس نے جو کچھ بھی اچھا برا کیا ہے وہ اس کے سامنے تو آنا ہے، کسی کے سامنے دنیا میں، کسی کے سامنے قبر میں، اور کسی کے سامنے ادھر دوسری دنیا میں جسے ہم آخرت کا نام دیتے ہیں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اسے سختی سے ہدایت کر دی کہ فی الحال وہ اس واقعے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ اس نے میری نصیحت پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور میں قبرستان سے نکل کر تھانے آ گیا۔ میں نے جو قبرستان والا خفیہ دورہ کیا تھا اس کے بارے میں میرے تھانے کا عملہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں آج حسب معمول تھانے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آیا تھا اور پھر آدھی رات کے وقت حسب وعدہ قبرستان پہنچ گیا۔ میں جیسے چپ چاپ کوارٹر سے نکلا ویسے ہی خاموشی کے ساتھ واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ صحن میں بچھی چارپائی لیٹے لیٹے میں کافی دیر تک حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اس سے پہلے عذاب الہی کے ایسے 3-4 واقعات دیکھ چکا تھا۔ میرا دھیان بار بار نیلی آگ اور قبر میں سے خارج ہونے والی کرہنے والی آوازوں کی طرف جا رہا تھا۔ میرے نزدیک اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ عذاب الہی کی ایک خاص قسم تھی، مگر میں اس نقطے کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ آگ نارنجی یا سرخ ہونے کی بجائے نیلے رنگ کی کیوں تھی۔ یہ بہت اہم سوال تھا جس کا کافی سوچ کے بچار کے بعد بھی میرے ذہن میں کوئی جواب نہ آ سکا۔ تھک ہار کر میں نے نیند کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اگلی صبح بڑی سنسناہٹ خیز ثابت ہوئی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ گورکن صبح سے میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر گورکن خیردین کو اپنے پاس بلا لیا۔